بچوں کا بگڑنا صرف بچوں کی بات ہے یا اس میں ماں باپ کا بھی کوئی رول ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں گھوڑے پہ گزر کے جا رہے تھے، فضیل بن عیاض، ان کے مرید ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کے ولی ہیں فضیل بن عیاض، گزر کے جا رہے ہیں تو ان کے گھوڑے نے کچھ پریشان کی، گھوڑے نے ان کے گھوڑے نے تو انہوں نے وہ گھوڑا بدکا، بدکنا سمجھتے ہیں، گھوڑا بدک گیا، مطلب یہ کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، وہ آپ کے قبضے میں نہیں رہا، تو وہ آپ نے گھوڑے کو روکا، ایک جگہ باندھا، آپ نے سجدہ کیا، نماز پڑھی، رستے میں لوگوں نے پوچھا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا، گھاس دکھانی چاہیے تھی، اس کو چنے وغیرہ جو بھی کھلانا تھا کھلاتے، یہ آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ تو آپ رونے لگے، فرمانے لگے حضور کی حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جب اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے اس کا کہنا ماننا بند کر دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، جو میرا گھوڑا تک میرا کہنا نہیں مان رہا ہے، میں نے سوچا کہ پہلے اپنے رب کو منا لوں، گھوڑا خود مان جائے گا، باقی خود مان جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے نہیں مان رہے، بیوی پریشان کر رہی ہے، جھگڑا کرنے کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ پھر مسجد میں جاؤ اور اللہ کے سامنے کہو مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو میرے بچے میری بے ادبی کر رہے ہیں، میری بیوی میرا کہنا نہیں مان رہی ہے۔ اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر حالات خود ہی اچھے ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ توجہ ہے بھائی؟ ہے نا؟ توجہ ہے میری طرف نہیں؟ برا تو نہیں لگ رہا ہے میری بات کا؟ اجب یہ بتائیں کہ اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے، میری بہنیں غور کریں، اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں ادھوری بات کیوں کرتے ہو؟ پوری بات کرو۔ پہلے علی نے اور فاطمہ نے مدینے میں ماں باپ ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں جا کے حق ادا کیا۔ سبحان اللہ، واہ۔ توجہ تو کریں میری طرف یار۔ آج لڑکے بگڑے، یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، یہ کوئی آج سے نہیں ہے، ابھی سے نہیں ہو گئے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، بلکہ اب یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مگر کیا کروں، کہنا پڑ رہا ہے۔ اب نوجوانوں کے پاس شرم حیا نام کی چیز ختم ہو گئی، ان کے پاس بچے ہی نہیں، ان کی تنہائیاں موبائلوں میں لگی ہوئی ہیں۔ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر اکثر 99% لڑکے بگڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تصویریں دیکھتے ہیں، گھٹیا تصویریں، آدھی کپڑوں کی بچیوں کی تصویریں اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں۔ کیا تم یہودی اور نصرانی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نے اپنی حیا کا گلیچہ، اپنے حیا کا گلا گھوٹ دیا، تم نے اپنے پاؤں سے دبا دیا اس کا، تم نے اس کا گلا، تم نے سوچا نہیں۔ اس بات کو نوجوان نسل اب برباد ہو چکی ہے، ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ اللہ ان نوجوانوں پر رحم کرے، فضل کرے، ان کے موبائلوں پر رحم کرے، ان کی فلمیں دیکھنے پر، مگر یہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ جو کانوں میں فلمیں دیکھتے ہیں لگا کر کے لیڈ، ان سب کی ماؤں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ بچے پر ماں کا اثر اس کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے، ماں کے بولنے کا۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، کچھ تو ماں ہیں، کچھ انشاءاللہ اللہ انہیں اولادیں دے گا تو ماں بنیں گی، کچھ بچے یہاں بیٹھے ہیں لڑکے، وہ ماں باپ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بچے ہوں گے، کچھ ایسے بچے ہوں گے جن کی شادیاں ہونی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا، اپنی بیوی پر نظر رکھیں اور بہنیں اپنے اوپر نظر رکھیں کہ ان کے کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے ان کے بولنے سے، ان کے مسکرانے سے، ان کے ہنسنے سے، ان کے کھانے سے، ان کے سونے سے، ان کے جاگنے سے، ان کے چلنے سے بچے پر اثر ہوتا ہے۔ اب ایک عورت پریگننٹ مومنٹ میں اب ڈاکٹر کے پاس گئی ہے اور ڈاکٹر اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارا بچہ طاقتور بنے تو تم زیادہ وزن نہ اٹھانا، اگر تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور بنے تو تمہیں جو ہے وہ سیب کھانا ہوگا، تمہیں جو ہے وہ بادام کھانے ہوں گے، تمہیں امرود کھائیں گی تو آپ کے بچے میں وٹامن ڈی بڑھے گا، اگر آپ یہ کھائیں گی سنترا تو آپ کے بچے میں وٹامن ڈی بڑھے گا، اگر بچے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں انار کھائیں، زیادہ پھل کھائیں، اپنی حالت حمل میں پریگننٹ مومنٹ میں زیادہ فروٹس کھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ماں اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، انگور اور امرود کھائے گی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا، تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ
میری بہنیں سنجیدہ کیوں نہیں ہیں؟ آج گھروں میں ٹی ویاں نہیں چل رہی ہیں، کھل کے سامنے لمبی ٹی وی رکھی ہے اور وہی بہن بیٹھی ہے، وہی بھائی بیٹھا ہے، وہی بھابھی بیٹھی ہے، وہی پورا گھر بیٹھا ہے اور کھل کے کہہ رہے ہیں دیکھو ہم اللہ کے نافرمان ہیں. ہم چھپ کے نہیں، کھل کے کر رہے بغاوت. میں پھر کہتا ہوں آپ کی زندگی اور میری زندگی لگتی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے دیکھ کر کے. مسلمان ڈرتے تھے اللہ سے، انہیں پتا ہے ہمارا اثر ہمارے بچوں پر. یار باپ مسجد جائے گا تو بیٹا پیچھے پیچھے خود نہ چلا جائے گا؟ بولو جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا، اچھا ایک نکتہ بیان کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا 7 سال تک بچہ باپ کو فالو کرتا ہے اور اس کے بعد فالو باپ جو کرتا ہے وہ بچہ. میرے بچے مسجد میرے بالکل برابر میں، میرے گھر کے بالکل برابر میں. میں جب نماز کو جاتا ہوں تو میرے 3 بیٹے تینوں چلے جاتے ہیں اور چھوٹا والا تو ابھی 2 سال کا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے، وہ ڈائپر پہ باندھ کے پیچھے پیچھے ابا ابا کرتے الٹے چیزیں سجدے لگاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ آج وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کل میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا تو وہ یاد کرا کریں گے کہ اس مسجد میں جانا چاہیے، ہمارا باپ جایا کرتا تھا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. واصف علی واصف کہتے ہیں اگر تم اب تک بے نمازی ہو، تمہارے بچے ہو گئے نا، تو خدا کے لیے نماز شروع کر دو، کیونکہ اب تک تم بے نمازی تھے، اب تمہاری نسل بے نمازی ہونے والی ہے. نوجوانوں نماز پڑھنے سے زندگی آسان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو؟ زندگی آسان ہو. مشکل نہیں ہوتی. ایسی نوکری کرنا حرام ہے جس میں نماز نہ پڑھنے کو ملے. اب بتاؤ جب عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، گانے گاتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں. اچھا دیکھیں آپ ذرا غور کریں، یہ پانی پت کر نال میں یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں کہتا ہوں نا ماں کے پیٹ سے اثر ہوتا ہے، وہ نعمانی بچہ ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہے. اچھا وہ پیدا ہونے کے بعد روئے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن. ایک حکیم دوسرے حکیم کو دکھایا، ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینہ مسلسل گزر گیا، بچہ روتا جاتا تھا لگاتار مسلسل. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے بچے کو روتا بس انہوں نے تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے. کہا پھر؟ کہ یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کہ کیسے؟ کہ آؤ دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے، جا کر کے بولے کوئی ہے؟ اس کا باپ نکل گیا. کہ یہ بیٹا آپ کا ہے؟ کہاں؟ کہ یہ بیٹا اللہ کا ولی ہے. باپ بولا دماغ ٹھیک ہے، پریشان کر دیا جب سے پیدا ہوا ہے، نہ سونا ہے سویا ہے نہ سونے دیا ہے، لگاتار رویا چلا جا رہا ہے. آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں؟ کہ لاؤ یہ اللہ، یہ میری گود میں لائیے. گود میں لے کے ایک کان میں کچھ پڑھا دوسرے میں کچھ. بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے آپ نے کیا پڑھ دیا بچے کے؟ بڑے بڑے حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں؟ کہ تو سنو، یہ بچہ جب پیٹ میں تھا نا تو ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے چکی چلاتے جھاڑو لگاتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اتنا اللہ کا قرآن پڑھا. ماں نے اتنا پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. بچہ جب پیدا ہوا تو ماں چچکی میں چلی گئی، قرآن اس نے پڑھا نہیں، وہ چچکی میں چلی گئی، لہذا اسے قرآن کی بھوک لگی تھی. تم دوائیاں کھلاتے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین ابو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت پیر سید سماحت میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بھئی آپ نعرہ لگائیں، خود میرے نام کرنے لگا. میں نعرے کے لائق نہیں، میں تو خادم انسان ہوں. خدمت کرنے والے کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے. میں صحیح میں کہہ رہا ہوں، میں نعرے کے لائق، آپ کی محبت کا شکریہ سر آنکھوں پر ہے، مگر میرا نعرہ نہیں لگنا. میں نعرے کے لائق نہیں. اللہ مجھے بخش دے اس کی بس مہربانی. یہ دعا کرو کہ بخشا جاؤں بس. اللہ مجھے بخش دے. یہ بہت بڑے میرے نعرہ لگے گا، سب سے بڑا نعرہ یہی ہے. میری طرف دیکھیں ہے نا. پھر آپ لگانے کہیں نعرہ نہیں لگے گا تو پھر میرے نفس کو گرا کر لگے گا، پھر نعرہ کا نعرہ نہیں لگے. اللہ ہمیں اپنے نفس سے محفوظ رکھے. توجہ کریں، یہ اسی کی معاملہ ہے. توجہ کریں میری بات پر، غور کریں میں کیا کہہ رہا تھا. آپ دیکھیں بچہ جو ہے نا، بچہ ذرا غور کریں. یہ علماء اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مولوی حافظ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا حافظ اور مولانا اپنے ماں باپ کے بعد
1% کوئی ہوگا ذلیل، اس کا ذکر نہیں کر رہے، بے شک بے شک، مگر اکثر مانتے کہ نہیں مانتے؟ جی کیوں مانتے ہیں؟ بچے کو گود میں لیں. امام غزالی کہتے ہیں جب بچہ بولنا شروع ہو نا ہلکا ہلکا، سمجھ رہے ہو آپ میری بات کو نہیں سمجھ آ رہی؟ جب بچہ ہلکا ہلکا بولنا شروع ہو نا تو باپ کو چاہیے گود میں لے، اور گود میں لے کے اسے کہے اللہ 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 اللہ. اب بچہ نیا نیا بولنا سیکھا ہے، مگر آپ حیرت میں رہ جائیں گے، آپ کہیں گے اللہ اللہ اللہ، بچہ کہتا ہے ابا 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 ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے سے میرا نام سکھایا ہے، میں نے سے تیرا نام سکھا دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا کوئی بچہ ناشتے میں آ جائے نا تو پھر تو بے عزتی ہو جاتی ہے، بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، تم نے روکا نہیں، بچہ ناشتے میں چلا گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا وہ سب سارا سامان کھا گیا، ادھر سے بسکٹ اٹھائے، ادھر سے نمکین اٹھائی، ادھر سے رسگلے اٹھائے، ادھر سے کیلے اٹھائے، اٹھا کے ادھر ادھر چل گیا. پھر کیا کرتا وہ؟ اس کی تصویر کھینچتا کیا؟ ارے بچہ تھا، کھانے کی چیز تھی، کھا لیا تو کیا بری بات ہو گئی؟ مگر وہ جو آیا تھا نا مہمان، اس سے بڑا بے وقوف وہ تھا، وہ وہاں جا کے کہہ رہا ہے یار انہوں نے تمیز نہیں سکھایا اپنے بچے کو. کیا ہوا؟ کہ وہ تو آیا پٹ 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 کھانا شروع کر دیا اس نے. اچھا تمیز نہیں سکھایا، یہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب میری بے عزتی ہو گئی. اور تیری عزت کی اوقات کیا ہے؟ میں تجھے اس کی بات بتاتا ہوں. میرا امام کہتا ہے وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. میرے نبی منبر پہ تشریف رکھتے ہیں اور بچوں کو پالنا سیکھے. پالنا کیسے جاتا ہے دیکھیں ذرا غور کریں. میرے نبی منبر پہ تقریر کر رہے ہیں، 15-20 ہزار کا مجمع وہیں پہ تشریف رکھتے ہیں صحابہ کرام، میرے نبی کی خطاب سن رہے ہیں. مگر صحابہ کی نظریں ہلتی نہیں تھی، ہلتا جلتا نہیں تھا کوئی. مگر ادھر میرے نبی کی بیٹی کا گھر ہے، بالکل سامنے نبی کا گھر ہے اور ایک دیوار بیچ میں بیٹی کا گھر ہے. ادھر نواسے نے نانا کی آواز سن لی، اب وہ نانا 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 کرتے امام حسن آ گئے. امام حسن آئے تو میرے نبی پاک نے دیکھا تو آگے آ رہے ہیں، نانا نانا کر رہے ہیں. تقریر بیچ میں روک دی، حسن کو اٹھایا، 2 صف آگے بڑھ کے، کتنے صف آگے بڑھ کے؟ 2 صف آگے بڑھ کے اٹھایا، اوپر بٹھالا. پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا. ایک صحابی نے کہا حضور جتنی آپ محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے اتنی ہم تو نہیں کرتے. حضور نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی. فرماتے بچوں پہ پیار آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. ذرا غور تو کریں آپ، بچوں کو پیار کتنا دیا میرے نبی نے. سیدہ فاطمہ کہتی میرے ابا ایک دن میرے گھر آ کے آرام کر رہے تھے اور کہا لاؤ میرے نواسوں کو میرے پاس لٹال دو، تو میں نے لٹال دیا. ایک نواسے کی قسمت اس والے ہاتھ پہ تکیہ بنا کے سو رہا ہے اور ایک نواسے کی تو بھولو تو صحیح ذرا، ایک نواسے کی قسمت کی ادھر کے میرے نبی کے بازو پر اپنا تکیہ بنا کے سو رہا ہے. مولا علی کہتے ہیں رات میں دونوں بچے اٹھے دودھ کے لیے اور رونے لگے. تو سیدہ فاطمہ نے کہا ابا میں دودھ بنا کے لاتی ہوں. فرمایا نہیں فاطمہ، جب نانا نے لٹالا ہے تو دودھ بھی بنا کے نانا ہی دے گا. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں آپ، ذرا غور تو کریں. آج اڑ جائے گا مرد، بچہ رو رہا ہوگا تو بی بی سے کہا چلو اٹھو ذرا نا بچہ رو رہا ہے، نیند میں ہی کہے گا جاؤ ذرا دودھ بنا کے لاؤ. او بھائی صاحب وہ تھک کے سو گئی ہے، آپ بھی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دودھ آپ بنائیں گے تو کوئی عزت آپ کی ختم نہیں ہو جائے گی. نبی ذرا غور کریں آپ، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، حسین آ کے اوپر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا فاطمہ حسین کو روکا کرو، اللہ نے بھی نہیں فرمایا محبوب بچوں کو روکیے نماز میں کیوں آتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ سجدہ لمبا کریں تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں. جتنا پیار میرے نبی نے اپنے نواسوں سے کیا اتنا کوئی نانا اپنے نواسوں سے نہ کر پایا، اور پھر نواسوں نے جتنا پیار اپنے نانا سے کیا پھر کوئی نواسا بھی اتنا اپنے نانا سے پیار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو تو صحیح. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بچوں سے پیار کریں. یہ 3 سال کے بچوں